میرا آج کے سیشن کا پہلا تھیسس یہ ہے، پہلی ڈسکشن آپ کے ساتھ میری یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے نیو ایئر ریزولوشنز کیوں پورے نہیں ہوتے. پورا ایک تھیسس ہے. مطلب میں نے بھی ریسرچ کرنی شروع کی کہ یہ بندہ ہے یار، یہ اچھا خاصا پڑھا لکھا بندہ ہے، جینٹل مین ہے، شریف ہے، پریزگار ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کریکٹر مورل سب کچھ ہے، لیکن نیو ایئر ریزولوشن پورا نہیں کر سکتا. سب سے پہلی وجہ جو دیکھی گئی ہے، ریسرچ نے بھی دیکھی، میں نے بھی ڈھونڈا، میں نے بھی پایا، زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں گولز کی کلیئرٹی نہیں ہے. جب آپ کو پتا نہیں ہے میں نے جانا کہاں پر ہے، یاد رکھیے گا جو بدترین حالت ہے نا ایک اچھے پروفیشنل کی زندگی میں، وہ ہے کنفیوژن. زندگی میں بدترین ذہنی حالت کا نام لکھ لیجئے گا، وہ کیا ہے؟ تذبذب، کنفیوزڈ. اور ذہن کی بہترین حالت جو ہے نا، میں ذہن مائنڈ سائنسز کی بات کر رہا ہوں، کلیئرٹی، کلیئر، ڈیم کلیئر، پتہ ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں نے جانا کہاں پر ہے. جو آپ کا مائنڈ ہے نا سر، مائنڈ ایک نا پاور ہاؤس ہے، اس کا نیا نام آپ یہ بھی رکھ لیجئے. اس پاور ہاؤس کی انرجی زیادہ اچھی استعمال تب ہوتی ہے جب اس کو گول پتا ہوتا ہے. اس پاور ہاؤس نے زیادہ اچھا فنکشن کرنا ہے جب اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اچیو کیا کرنا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے لینی، یہ گاڑی ہے اور بڑی معیاری گاڑی ہے، مرسیڈیز ہے نئی سیریز کی، لیکن اس مرسیڈیز کو بھی نہیں پتا یا بتایا گیا یا ڈرائیور کو نہیں پتا کہ جانا کہاں پر ہے، لہٰذا وہ کیا کر رہی ہے، وہ صرف چوٹے کر رہی ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، صرف پیٹرول ختم. شام کو اس کا ڈرائیور نکل کے ٹھڈے مارے اس گاڑی کو. اتنی مہنگی گاڑی کا کیا فائدہ اگر یہ مجھے منزل تک نہ پہنچا. وہ گاڑی بھی چیخ کے بولے گی میرا کیا قصور، میں تو چلتی ہوں، چلانا کہیں پہنچانا تمہارا کام تھا، تمہیں جانا کہاں پر تھا. میرا ماننا ہے گڈی ایف ایکس فوکسی ہو بے شک، لیکن اسے پتا ہونا چاہیے میں نے پہنچنا کہاں پر. سر یہی وجہ ہے میرے جیسے ایوریج اور بلو ایوریج بھی بعض اوقات اچیو کر جاتے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں اپنے سے جینیس لوگوں کو اچیو کرتے نہیں دیکھا. کیا بتایا میں نے؟ دھیان سے سنیے گا. میں آپ کو کوئی ایگزیجوریٹ نہیں کر رہا، یا میں اپنے آپ کو خاک سار حقیر گناہگار کہنے کی کوشش نہیں کرنے لگا. بڑی صاف صاف بات کر رہا ہوں. بندے کو اپنی حقیقت کا پتا ہونا چاہیے. میں نے جب بھی کبھی میئر کیا اپنے آئی کیو کو، ایوریج بلو ایوریج پایا، بٹ میں نے اچیومنٹس کو دیکھا ہے تو میرے مقابلے میں کئی گنا زیادہ آئی کیو والے میری زندگی میں کئی دوست رہے ہیں، ان کی اچیومنٹ کوئی نہیں ہے. میری زندگی میں میرے کئی ایسے دوست ہیں جن کا مطالعہ میرے سے 10 گنا زیادہ ہے. مطالعہ، کتابیں پڑھنا، اچیومنٹ کوئی نہیں ہے. جب میں نے وجہ ڈھونڈی تو وجہ پتہ لگی گولز نہیں ہے. جب بھی گول نہیں ہوگا، مقصد نہیں ہوگا، ویژن نہیں ہوگا، ایم لیس بندہ، یاد رکھیے گا کہیں نہیں پہنچ سکتا. یہی وجہ، پرانا روایتی جملہ میں اس لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے یہ جملہ نیا ہی ہوگا، کہ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق منزل کا. چلتے دونوں ہیں، مسافر اور آوارہ گرد میں فرق منزل کا. اگر آپ کو اپنی منزل نہیں پتا، آپ فقط چل رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو اپنی منزل پتا ہے، پھر آپ چل نہیں رہے، آپ پہنچ رہے ہیں، پھر پہنچ رہے ہیں. تو مائنڈ جو پاور ہاؤس ہے، اب مائنڈ، میں یہاں تھوڑا سا رک کے میں مائنڈ پہ ہی تھوڑا 15 منٹ لگانے لگا ہوں تاکہ بیسک جو مائنڈ کے پرنسپل ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائیں. مائنڈ کو جب بھی گول دیں گے نا، یہ اس پہ لگ جائے گا. مائنڈ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے گول اچھا ہے، مورل ہے، غلط ہے، صحیح ہے، سوشل ہے، سوشل نارمز پہ پورا ہے، ٹیبوز بیسڈ ہے، بکواس پہ بیسڈ ہے، گناہ پہ مبنی ہے، خباثت پہ مبنی ہے. مائنڈ کے پاس یہ سینس ہی نہیں ہے. یہ بچہ ہے، یہ جن ہے، ایک ایسا جن ہے جس نے اچانک کہنا ہے مجھے کام بتاؤ، میں کیا کروں، میں کس کو کہوں. اس کے پاس یہ جو اس کا ججمنٹل ہونا ہے نا، وہ آپ اس کو بناتے ہیں، یہ ہے نہیں سمجھے. ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم سب کے مائنڈ ایک جیسے. نا آپ کے بیک گراؤنڈ ڈفرنٹ ہونے سے آپ کے مائنڈ ڈفرنٹ ہو گئے. جب آپ پیدا ہوئے تھے تو بڑے قریب تھے آپ کے مائنڈ، لیکن بیک گراؤنڈ، ایکسپوجر، کتابیں، مطالعہ، تجربے، ٹریجڈیز، ایونٹس نے کیا کیا، اس مائنڈ کو بنا دیا. مائنڈ کا بیسک پرنسپل یہ، مائنڈ کو گول دے دیں یہ اچیو کر لے گا. اس کو کلیئر گول دے دیجئے یہ اچیو کر لے گا. اسے جب بھی آپ کنفیوژن دیں گے نا، یاد رکھیے کنفیوژن میں کرتا کیا ہے، کنفیوژن میں مائنڈ کا بیہیویئر یہ ہے، مائنڈ اپنی انرجی کو ڈرین کرنے لگ پڑتا ہے. آپ تھکیں گے بھی اور کیا بھی کچھ نہیں ہوگا.
کنفیوز انسان صرف تھکتا ہے. کنفیوژن کی حالت میں کچھ چیزیں پروڈیوس ہوئی ہیں, وہ بھی لکھ لیجئے. کنفیوژن کی حالت, اسٹیٹ آف کنفیوژن کیا پروڈیوس کرتی ہے؟ نمبر 1 فیئر, نمبر 2 انسرٹنٹی, نمبر 3 انسیکیورٹی, نمبر 4 ہوپ لیسنس, نا امیدی. یہ سب کی سب پروڈکشن ہے. کہاں سے پروڈیوس ہو رہا ہے؟ جب آپ کس حالت میں, ذہن کس حالت میں. اب ایک لائن میں بولنے لگا ہوں, ذرا سنیے گا. جب بھی آپ کے پاس یہ چاروں چیزیں زیادہ ہیں نا, آپ کو خود پتا ہونا چاہیے, اس کا مطلب آپ کنفیوز انسان. میں آپ سب کو ایک اسائنمنٹ دے رہا ہوں, اپنی ہر چیز جو آپ سے ایسوسیٹ کرتی ہے اس کے بارے میں کلیئر ہو جائے. یور فرینڈس, یور اینیمیز, یور کانسیپٹس, یور فلسفی, یور رائٹ, یور لیفٹ, ہمسایا, ایک ایک چیز. میری لائبریری میں لگی کتاب کے بارے میں میں کلیئر ہوں, یہ لائبریری میں ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے. بڑی کتابیں ایسی ہیں بچے جانتے ہیں, میں کہتا ہوں بیٹا یہ اٹھا کے اسٹور میں رکھ. کتاب آتی بڑی ہے نا, بیٹے اٹھاؤ اسٹور میں رکھ, ٹھیک ہے, یہ اٹھاؤ ردی میں دے دو, یہ اٹھاؤ کسی کو دے دو. جو میں نے کہیں پر بھی اپنی زندگی میں چیز رکھی ہے اس کے بارے میں میرے پاس سالڈ ریزن ہونی چاہیے. ہمارے پاس کسی بھی چیز, میں وہ آپ نوٹ کرتے ہیں نا, فاؤنڈیشن لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے, تو مجھے کئی دفعہ یہ بچے ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, یہ جگہ یہ ہے, اس کے پیچھے سر کی سوچ یہ ہے, یہ جو کوٹیشنز باہر لگی ہیں سر نے 8th کلاس میں ڈائری پہ لکھی تھیں, آج یہاں پر لگی ہوئی ہیں. یہ واسف صاحب ہیں جی, واسف صاحب سے سر انسپائر ہوتے جب اسٹوڈنٹ تھے, ملے نہیں تھے, ان کی سوچ بدلی, آج یہاں پر ہے. اقبال کو